شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام انتظامیہ کو اور اہلیان محلہ کو اور اس محفل کے سجانے والے منتظمین کو کہ بہت خوبصورت محفل پاک سجائی ہے اور دور دراز سے لوگ حضور کا ذکر سننے آج اس محفل میں آئے ہیں۔ اللہ پاک سب کی کوشش، کاوش اور شرکت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی، ہم آئے ہیں جشن میں، سبحان اللہ، جشن میں اچھا جو جشن ہوتا ہے بتانا نہیں پڑتا، جشن ہو بتانا نہیں پڑتا کہ آج جشن ہے، خوشی ہے۔ بھئی دیکھیں، اگر کوئی بندہ بارات کو دیکھ کر شادی کے موقع پر رونا شروع کر دے تو کہیں گے یہ پاگل ہے، پاگل۔ اور اگر کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی مسکرانا شروع کر دے تو کہیں گے پاگل ہے۔ ارے بھائی کیوں پاگل ہے؟ بات یہ ہے خوشی کے موقع پہ خوش ہوا جاتا ہے اور کسی کی وفات پر بندہ غم کا اظہار کرتا ہے۔ ارے بندے لوگوں، آج آئے ہو نبی کے جشن میں، جس کا چہرہ بجھا بجھا ہے وہ منافق ہے، اور جس کے چہرے پہ رونق ہے وہ عاشق ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، جی مہنگائی مولویوں نے نہیں کی، کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، مسکرائیں تو صحیح اور مسکرائیں، گمائیں مسکراہٹ بھی دیکھیں، ان کی بھی مسکرائیں، مسکرانے سے مزید تھوڑی تازگی آ جائے گی، کہہ دیں سبحان اللہ۔ بھئی توجہ کیجئے گا، شمع جلتی ہے، شمع جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں۔ سٹیج والے بھی توجہ کر لیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ سٹیج والے یہ نہیں کہ صرف تو آپ نے زینت بن کے بیٹھنا ہے، آپ نے بھی داد دینی ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ شمع جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں، نبی کا جشن ہو تو دیوانے آتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہو گیا، سوال کیا پیدا ہو گیا؟ او جی نبی کا جشن ہو گئے، جشن عہدہ کیتا جاندہ جڑا زندہ ہو گئے، تو رسول نبی زندہ رہے، تو اس کا جناب پیر سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب نے کیا۔ سوال ہوا ان سے، حضرت آپ جو سنی ہیں بڑے عجیب ہیں۔ کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں قبر میں نبی بھی زندہ، ولی بھی زندہ۔ آپ نے فرمایا ہاں، قبر میں نبی بھی زندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی بھی زندہ ہوتا ہے۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیسے؟ کہا جی 5-6 فٹ کی قبر ہو، 5-6 فٹ کی قبر ہو، اور پھر جب اس کو میت کو رکھا جائے اوپر سے بند کر دیا جائے، نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی سوراخ ہے، قبر میں زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ عقل نہیں بنتی۔ خدا کا کرنا، سامنے اونٹنی بندھی ہوئی تھی اور حاملہ بھی تھی، آپ نے فرمایا ذرا یہ بتا اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہا جی بچہ ہے، کہا زندہ ہے، کہا زندہ ہے، کہا ذرا یہ بتا کہ جو رب اس جانور کے پیٹ میں بغیر کسی کھڑکی اور سوراخ کے اس کے بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ رب قبر میں اپنے نبی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے، ولی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ بے شک۔ اگلی بات توجہ سے، علامہ نور الدین علی بن ابراہیم حلبی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں وہ سال جیسے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آئے، یقال لہا سنۃ الفتح والاجتہاد، اس سال نو ترو تازگی، فتح و نصرت، کامیابی والا، خوشحالی والا سال آکھیا گیا۔ فرمایا فَإِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي جَدْبٍ وَضَيْقٍ عَظِيمٍ، اس تو پہلے قریش
زمین تے سبزہ نہیں سی درختوں تے پھل نہیں سے لگ دے ہر طرف بے امنی بے سکون بے چینی سی لوگ پریشان سن فرمایا نبی پاک اپنی والدہ دے شکم اطہارے چڑھائے فاقدرت الارض زمین سر سبز ہو گئی ہے وحملت الاشجار درختوں نو پھل لگ گئے واتاہم الرغد من کل جانب فی تلک السنہ اور ہر پاسوں برکت آنا شروع ہو گئی ہے امام جلال سیوطی رحمت اللہ تعالی آپ الخصائص الکبریٰ کے اندر سے گل لکھ دینے فرما قال اللہ تعالی لملائکتہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وقت قریب آیا اللہ تعالی نے فرشتوں نے فرمایا افتحوا ابواب السماء کلھا ابواب الجنان فرشتوں آسمان دے بھی دروازے کھول دے وہ جنت دے بھی دروازے کھول دے اے آسمان دے جنت دے دروازے کیوں کھولے گئے نبی پاک کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے کھولے گئے وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا اس دن سورج نو ہور چمکایا گیا سوال ہوتا ہے وہ جی تواڈے گھراں دے اندر لائٹ ہوندی ہے تسی پھر نبی دا ولادت کر کے خوشی مناندے ہو تو لائٹاں اور لا دیندے ہو اور میں کہنا چاہتا سورج پہلے بھی چمک رہا سی لیکن جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی سورج نو ہور چمکایا گیا وہ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی وچ چمکایا گیا ساڈے گھر وچ لائٹ پہلے بھی ہوندی ہے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی وچ اور جگمگ کردے ہیں گھراں نو اور چمکا دینے اور سنو وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ سَنَةً لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَحْمِلْنَ ذُكُورًا كَرَامَةً لِمُحَمَّدٍ اس سال اللہ نے پورا سال جیڑی بھی عورت حاملہ ہوئی اللہ پاک نے محمد عربی دی عزت کرامت برکت صدقے ہر مانو پتر عطا کیتے ہیں تے شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچیا انہیں آکھیا اوے پتر جمے کسے دا سبحان اللہ پتر جمے کسے دا او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے ونڈ اندر لکھا فرق ہوندے ہر کوئی یار اپنی توفیق دے نال ونڈے ساری اپنی ظرف دی گل ہوگی کوئی مٹھائی ونڈے کوئی مال ونڈے کوئی ناصر شاہ جدو سرکار کی آمد ہوئی رب پاک نے ماوانو لال ونڈے رب پاک نے ماوانو لال ونڈے توجہ کیجئے گا توجہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ سقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ کی ولادت کا وقت قریب آیا میں بھی حضرت آمنہ کے ساتھ تھی میں نے بھی بڑے عجیب مناظر دیکھے فرمایا کیا دیکھا فرماتا رأیت البیت حین وقع قدیم تلا نورا میں نے بیت اللہ کو دیکھا کیونکہ حضور کی ولادت بھی تو بیت اللہ کے قریب ہوئی ہے گھر سامنے تھا فرمایا میں نے بیت اللہ کو دیکھا حین وقع قدیم تلا نورا وہ بھی نور سے منور ہو چکا ہے اور دیکھا وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ میں نے ستاروں کو دیکھا نیچے آ گئے اور نیچے اتنا نیچے آ گئے میں ڈر گئی کہ مجھ پہ نہ گر جائے یہ ستارے نیچے کیوں ہوئے یہ بیت اللہ کیوں چمکا یہ سب ماننا پڑے گا رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں یہ اہتمام کیا گیا اور فرماتی حضرت فاطمہ فرماتے میں نے ایک منظر اور بھی دیکھا کہا کہ کیا دیکھا فرمایا خرج منہا نور میں نے نور دیکھا ایک نور ظاہر ہوا اضاء لہ البیت الذی نحن فیہ والدار وہ گھر جس میں ہم تھے وہ بھی روشن ہو گیا اس کے در و دیوار بھی روشن ہو گئے ما شیء انظر الیہ الا نور میں نے جس طرح نگاہ اٹھا کے دیکھا مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آیا ہے اچھا بھی توجہ کرنا کوئی پوچھے حضرت توجہ کیجئے آپ بھی یاد کر لیں کوئی پوچھے کہ محفلہ کیوں کر دیو نبی پاک کا ذکر کیوں کر دیو کٹھے کیوں دیو انہوں ایک جواب دینا فرمایا اسی ایک کام اس واسطے کر دیا کہ اساڈا نبی نال کیا دو سبحان اللہ اساڈا نبی نال تعلق ہے جیدہ جیدے نال تعلق ہوندہ ہے وہ خوشیاں مناؤندہ ہے مثال تے تو تم گل سمجھان لگا اگر کسی دے کار دے اندر پتر جمے تسی مینو دسو سارے لوگ ایک گھر والے خوشیاں مناندے نے یا ہمسائے گھر والے کتے کی رواج ہے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا پتر گھر والے خوشی مناندے نے یا ہمسائے گھر والے مناندے نے نا ہمسائے نہیں مناندے وہ جی ہمسائے نہیں مناندے ہور نہیں مناندا گھر والے مناندے نے کیوں مناندے نے فرمایا اس واسطے گھر والے دا بچے نال تعلق ہے بے شک سبحان اللہ تعلق ہے تو جڑی مناندے
क्यों ताल्लुक नहीं पता चल गया वो जेदा ताल्लुक होता है वो खुशियां मनाता है वो जेदा नहीं होता वो नहीं मनाता वो जेड़ा अपने पुत्र दे जमण दा खुशी मनाता है वो कहता है वो करोड़ों पुत्रा दी खुशियां कुर्बान मुस्तफा दी विलादत है یا رسول اللہ جو اپنے بیٹے کی ولادت پہ خوشی مناتا ہے وہ کہتا ہے کروڑوں بیٹوں کی خوشیاں قربان مصطفیٰ کی ولادت پر۔ اچھا جی اب آئیں میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي، جب میرے ہاں میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی تو اللہ نے میری نگاہ سے پردے ہٹا دیے۔ وَأَبْصَرْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، میں نے اسی لمحے مشرق کو بھی دیکھا مغرب کو بھی دیکھا۔ اماں جی فرماتی ہیں مشرق اچھا زیادہ بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، نگاہ سے پردے ہٹا دیے۔ ایک گل پہلے جو ساڑھے علماء فرماندے سن نا کہ نگاہاں تو پردے ہٹ جاندے نے کہ محمد عربی دا دیدار ہو جاتا ہے۔ اس اے سمجھاندے سن ساڑھے بزرگ ساڑھے علماء روایت دی روشنی دے اندر فرماندے سن جدوں میت نو قبر وچ رکھیا جاندا ہے انہاں وچوں نبی پاک دی زیارت ہوندی ہے، پوچھیا کیویں ہوندی ہے؟ فرمایا سرکار کرم کردے نے قبر تشریف لے آوندے نے۔ ایک اور بھی وجہ لکھی فرمایا پھر انج ہوندا ہے میت اپنی قبر وچ ہوندی ہے ادھر رسول اللہ اپنے روضے وچ ہوندے نے تے میت دی نگاہ تو پردے ہٹا دتے جاندے نے محمد دکھا دتے جاندے نے۔ سبحان اللہ بے شک اعتراض ہو جی اکھر نہیں بندی یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ زمین پاکستان تو لے کے مدینے تک زمین ساری میت قبر کے اندر ہے تے پردے ہٹا دیتے جاندے نے۔ عقل نہیں بندی اوے لوگوں سنیا کرو بچوں، یہ حملہ کر کے شیطان لوگ اصل مسئلہ کو دور کر دے سن۔ اور میں کہنا چاہنا اللہ دی ساڑھے تے مہربانی ہو گئی، یہ ہن موبائل آ گیا ہے، اتھوں تواڈے کول نیٹ لگیا ہوا ہے، اتھوں تسی دباؤ بٹن نو، تواڈا بندہ اگر سعودیہ بیٹھا ہے، تواڈا بندہ دبئی بیٹھا ہے، باقی دنیا دے کسی کونے وچ بیٹھا ہے، اوے تسی اتھوں بٹن دباندے ہو او تانوں ویکھدا ہے، تسی اونوں ویکھدے ہو۔ جناب اے کنے او تانوں پیا ویکھدا ہے، تسی اونوں پیا ویکھدے ہو۔ او تسی کیا ہے سائنس دا کمال ہے، اس سائنس نے ایک پردے ہٹا دیتے نے، اسی انہوں ویکھتے ہیں وہ سانوں ویکھتا ہے۔ یہ سائنس کا کمال ہے، رب نے مصطفیٰ میں طاقت دیتی ہے، مصطفیٰ مدینے جب بیٹھے نے اللہ پردے ہٹا دیتا ہے۔ غلام نبی نو ویکھتا ہے، نبی اپنی آنکھوں نو ویکھتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک۔ اگلی گل جیڑی اج دی اس جلسے دا مقصد ہے کہ اپنے دلاں دے اندر حضور دا پیار پیدا کرو۔ بے شک اور میں آج تواڈے کول ایک وعدہ کرنا چاہنا کہ تسی کام کرنا، آخری گل پہ کرنا، توجہ کرنا۔ بے شک۔ وہ کیڑا وہ کرنا جڑا اماں آمنہ نے دسیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اماں جی ہور کی ویکھیا؟ اماں جی فرماندے نے ورائی تو ثلاثت اعلام مضروبات، میں تین جھنڈے ویکھے۔ کی ویکھے؟ تین جھنڈے ویکھے لگے ہوئے۔ اماں جی کتنے سن؟ فرمایا عالمن فی المشرق وعالمن فی المغرب وعالمن علی ظہر الکعبہ۔ فرمایا ایک جھنڈا مشرق سی، ایک مغرب سی، ایک کعبے کی چھت تے سی۔ بھی آج دا پیغام لے کے جاؤ، میری تقریر دا جڑا پیغام ہے آخری سن لو توجہ نال۔ اپنے اپنے گھران دے اندر نبی پاک دا جھنڈا لینا ہے، کہہ دو ہاتھ کھڑو کرو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ویکھ لو جی تسی جڑے اتھوں تے رہن والے ہو، میں تے نہیں جاندا یہ سارے ہاتھ کھڑا کیتا ہے۔ انشاءاللہ لاؤ گے؟ انشاءاللہ سب نے لگانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں لگائیں جھنڈا؟ کیوں لگائیں؟ سوال ہے سوال، جھنڈا کیوں لگائیں؟ اس لیے کہ جھنڈا آج کے دور میں پہچان کی علامت ہے۔ بے شک جھنڈا آج کے دور میں پہچان کی علامت ہے۔ وہ جی کیسے پہچان کی علامت ہے؟ اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیسے پہچان کی علامت ہے۔ یاد رکھو اگر کسی کے گھر میں شیر کا جھنڈا لگا ہو تو کسی کو پوچھنا پڑے گا کہ اس کا تعلق کیسے ہے؟ دیکھ کے کہیں گے اس کا تعلق نون ہے، بولو بولو نون ہے، نون لیگ سے ہے۔ اگر جھنڈا لگا ہو تیر کا تو
पूछना पड़ेगा भी इसका ताल्लुक किस पार्टी से है? कहेंगे इसका ताल्लुक पीपल पार्टी से। अगर झंडा लगा हो बल्ले का तो देख कर लोग क्या कहते हैं, इसका ताल्लुक पीटीआई से है। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने अपने घरों में नबी की अजमत का झंडा लगाओ। झंडा पहचान की अलामत है। अगर झंडा लगा हो शेर का, लोग कहते हैं इस घर वाले का ताल्लुक नून लीग से है। झंडा लगा हो अगर तीर का, लोग कहते हैं इसका ताल्लुक पीपल पार्टी से है। झंडा लगा हो अगर बल्ले का, लोग कहते हैं इसका ताल्लुक पीटीआई से है। अगर झंडा लगा हो अजमत मुस्तफा का, लोग देखकर कहेंगे इसका ताल्लुक मदीने वाले से है। बेशक बेशक इसका ताल्लुक मदीने। अब लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अपने अपने घर में एक एक झंडा लगाओ और दुनिया को बतला दो हमसे अगर कोई ताल्लुक रखना चाहता है तो मुस्तफा के नाम पे रखे। और याद रखो, तुम जितने लोगों के नारे लगाते फिरते हो, मुझे अपने ईमान से बचाओ। कितने लीडर हैं आज पाकिस्तान में, जितने भी सियासी लीडर हैं, ईमान से बताओ क्या वो तुम्हें जानते हैं? तुम्हारे बाप को जानते हैं? तुम्हारे बच्चों को जानते हैं? वो नहीं जानते। ये लोग तुम्हें नहीं जानते तो फिर इनसे ताल्लुक ना रखो। वो ताल्लुक रखो मुस्तफा से। वो तुम्हें भी जानता है, तुम्हारे बाप को भी जानता है। सुभान अल्लाह। वो तुम्हें भी जानता है, तुम्हारे बाप को जानता है, तुम्हारे बच्चों को जानता है, तुम्हारे खानदान को जानता है, तुम्हारे हर अमल को वो नबी जानता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उस नबी से ताल्लुक रखो। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के लिए आप गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, नगर नगर भागते फिरते हो, तुम मर जाओ, तुम्हारे जनाजे में नहीं आते, तुम्हारे जनाजे में नहीं आते, तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं आते। वो मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों से ताल्लुक न रखो, ताल्लुक अपने नबी से मजबूत करो। इसलिए तुम मर जाओगे, तुम्हारी कब्र पर ना कोई जागीरदार आएगा, ना कोई यार आएगा, वे तुम्हारी कब्र में मदीने का ताजदार आएगा। जिथे मेरे आका का डेरा है उथे रहंदा सदा सवेरा है। कबर दे आका आखणगे नू छड़ दियो ये तां मेरा है। और कबर में सरकार का दीदार होना है। बेशक कोई शक। वो हफीज जलंधरी को जानते हैं? कौमी तराना जिसने लिखा पाक सरजमीन, पाक सरजमीन शादबाद। अच्छा अजीब बात है, सारे मसलक वाले, उनके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं खड़े होकर पढ़ते हैं पाक सरजमीन शादबाद। बेशक। और मुस्तफा जाने रहमत पे पढ़ना पड़ जाए, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ना पड़ जाए तो मौत आ जाती है। फिर शिर्क के फतवे याद आ जाते हैं। मौलवी साहब वो स्कूल में खड़े होकर पाक सरजमीन कहा, वो क्या था? वो जी मुल्क की शान में खड़े होकर हमने वो कौमी तराना पढ़ा है। अगर मुल्क की शान में खड़े होकर कौमी तराना पढ़ना जायज है तो जिसकी शान की खातिर अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, उस मुस्तफा की अजमत में भी खड़े होकर सलाम पढ़ना जायज है। बेशक सुभान अल्लाह। हफीज जलंधरी ने एक एतराज उठाया। वो क्या था? वो ये कहता है जहां कतरे को तरसाया गया हूँ वहीं डूबा हुआ पाया गया हूँ। सुपुर्दे खाक ही करना था मुझको तो काहे को दफनाया गया हूँ। वो कहता है कहे को नहलाया गया हूँ। सुपुर्दे खाक ही करना था मुझको तो कहे को नहलाया गया। वो कहता है यार मरने के बाद अगर नहला के कपड़े नए पहना के कब्र में ही रख के वापस आना है तो ये नहलाने का, कपड़े पहनाने का, खुशबू लगाने का क्या फायदा? जब ये एतराज किया ना तो पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ताजदार गोलड़ा आपने जवाब दिया, कहा हफीज जलंधरी आ तुझे मैं बताऊं, तुमने एतराज उठाया जहां कतरे को तरसाया गया हूं वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं। सुपुर्दे खाक ही करना तो मुझको कहे को नहलाया गया हूं। आप बताऊं तुझे नहलाने की हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है कि नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर। सुभान अल्लाह। नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। अब बात दरअसल ये है मैयत को नहलाकर इसलिए भेजा जाता है कि इसकी ज़ियारत, इसकी मुलाकात मदीने के ताजदार से होगी। अब इसकी मुलाकात
مدینے کے تاجدار سے ہو، اس کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، اس کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے، سبحان اللہ بے شک ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ سانو یار دار نے دسیا ہے دوستو سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے، ایک کوئی تمنا سی صدیق دے فاروق دی یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے، حسن تے حسین تو جن جانوار کے علی دے غلام میں شمار ہونا چاہیے، ساڈے اوتے ہو جان اللہ اے عنایتاں جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیے، لباں تے نیازی سا ہوے تو آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔